سب سے پہلے میں اپنے تمام بھائیوں کا بالخصوص پریس کا، میڈیا کا، صحافیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکالا اور ہماری اس پریس کانفرنس میں تشریف لائے اور ہمیں کوریج دی۔ سر دستو جو مسئلہ آج کی پریس کانفرنس کا جو ون ایجنڈا پوائنٹ ہے وہ یہی تھا کہ وہ یونیورسٹی کیمپس کا جو پیر محل میں اپروو ہوا ہے، جس کی نسبت ہمارے ایم این اے صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ لیٹر جو اپروول کا ہے، جو فیزیبلٹی رپورٹ ہے، یہ فیک ہے۔ دراصل یہ ہمارے ملک کا پرابلم ہے، ترقی یافتہ ممالک میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں پہ جو پہلے سکیمز جو پارٹی چلا رہی ہوتی ہے، آنے والی پارٹی کا مخالف بھی آئے تو انہی سکیمز جو ہوتی ہیں یا جس پہ فیزیبلٹی رپورٹ بن چکی ہوتی ہے، ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ فیزیبلٹی رپورٹ بھی آسانی سے نہیں بنتی، اس پہ جتنی کاسٹ لاگت آتی ہے اس کا آپ لوگ اندازہ آپ کو بھی بہتر ہوگا، خاص کر پریس کو یا میڈیا کو، عام آدمی کو نہیں پتا کہ کتنا اس پہ کاسٹ جو انوالو ہوتی ہے، تو وہی منصوبے پایا تکمیل تک چلاتے ہیں۔ بدقسمتی سے پاکستان میں ایسا نہیں ہوتا۔ پاکستان میں ایسے ہوتا ہے کہ ایک حکومت نے اگر کالج بنا دیا ہے لیکن اس پہ اس کی چھت بھی ڈل گئی ہے، لیکن اس کو آپریٹ یا آپریشن اس لیے نہیں کیا جاتا کہ یہ پیپلز پارٹی کا نام نہ آ جائے کہ ان کا منصوبہ تھا، یا یہ کاف لیگ کا یا نون لیگ کا نام نہ آ جائے۔ اب کیا ہو رہا ہے یونیورسٹی کے معاملے سے ہٹ کے میں عرض کروں گا، پھر جیتنے کے بعد ہمارے معاشرے میں وہ بات بھی نہیں جاتی۔ الیکشن پروسیس مکمل ہونے کے بعد جو کینڈیڈیٹ جیت جاتا ہے، وننگ کینڈیڈیٹ جو ہوتا ہے، وہ اپنی پورے حلقے کا نمائندہ ہوتا ہے، جیتنے والوں کا بھی اور جنہوں نے جو جیتا ہے، جس نے ان کو ووٹ دیے ان کا بھی وہ نمائندہ ہے۔ ریاض فتح احمد صاحب پوری تحصیل کمالیہ اور پیر محل کے اس کانسٹیٹوئنسی کے نمائندے ہیں۔ اب یہ فرق رکھنا کہ ان لوگوں نے مجھے ووٹ نہیں دیے، ان پہ پرچے کروانے ہیں، مجھ پہ بھی 2 پرچے ہوئے ہیں، یا ان کے ساتھ ناروا سلوک رکھنا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایم این اے کا یا ایک نمائندے کا مزاج نہیں رہتا، جیتنے کے بعد وہ اپنی کانسٹیٹوئنسی پوری کا نمائندہ ہوتا ہے۔ اب کیا ہو رہا ہے، پیر محل کے ساتھ جو ہے سوتیلی ماں والا سلوک کیا جا رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے کہ وہ منصوبے جو مسلم لیگ نون کی حکومت نے لانچ کیے، پایا تکمیل تک پہنچے ہوئے ہیں، ان کو آپریشنل نہیں کیا جا رہا۔ مثلاً 1122 کا منصوبہ آپ دیکھ لیں، آپ جو ہے سپورٹ کمپلیکس دیکھ لیں، وزیر اعظم صاحب خود کھلاڑی ہیں، وہ جو ہاکی کا ہے اسٹیڈیم، اس کو نہیں آپریشن کیا جا رہا، اس کے بعد اس کے فنڈ ریلیز نہیں کروائے جا رہے، اس کے بعد جو تحصیل ہیڈ کوارٹر کا ہاسپٹل تعمیر ہو چکا ہے۔ آج کیا صحت کے لیے اتنی مصیبت، کس مشکل میں ہم جا رہے ہیں، لیکن گرلز ہائی اسکول ہے، مکمل ہے، کمپلیٹ ہے۔ خدا رہا ایم این اے صاحب اس پہ اپنی تختی لگوائیں، وہ منصوبہ وہ مسلم لیگ نون کے والوں کا ہے، لیکن ان کو آپریشن کروائیں، عوام کو سہولت فراہم کریں۔ یہ پیر محل کے ساتھ آج پہلی دفعہ نہیں ہوا۔ سب دوستوں کو پیر محل کی تاریخ کا پتہ ہے، 30 سال پہلے 1983 میں پیر محل تحصیل اناؤنس ہو چکی تھی، اس وقت بھی پیر محل کے ساتھ زیادتی ہوئی، اور پھر مسلم لیگ نون کی حکومت نے 2013 میں پیر محل کو تحصیل کا درجہ دیا، اور اس کے لیے سب سے زیادہ باغ دوڑ میاں استور رحمان نے کی۔ ہم اس کے مشکور ہیں کہ پیر محل کے لوگوں کے لیے تحصیل ہیڈ کوارٹر بننے کے بعد یہاں پہ تمام وہ ادارے صوبائی محکموں کے جو تحصیل ہیڈ کوارٹر میں ہونے چاہیے تھے وہ آٹومیٹک آ گئے، ورنہ کوشش کے ساتھ جی تحصیل اس کو ہاسپٹل کو اپ گریڈ کروا دیں جناب، یہاں پہ جناب یہ کروا دیں وہ کروا دیں، لیکن جب تحصیل ہیڈ کوارٹر یا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بن جاتے ہیں تو جو ان کی ریکوائرمنٹ یا 2 ادارے ہوتے ہیں وہ ہر حال میں وہاں پہ
ان کے آفسز آ جاتے ہیں، ملازم آ جاتے ہیں، آفیشل آ جاتے ہیں، کام شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ مسلم لیگ کا سب سے بڑا انعام پیر محل والوں پہ جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ تحصیل ہیڈ کوارٹر کا کیمپ کروانا اور اس کو فوری طور پر آپریشنل کروانا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ اس دن وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف نے کہا تھا کہ یہ پیر محل تحصیل کل سے آپریشنل ہو جائے گی، اور کل سے آپریشنل ہوئی۔ میرے ساتھ میرے دوست بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کہ تحصیل ایسے آپریشن ہوئی تھی کہ ہمارے جو عدالتی کورٹ جو معاملات تھے، ایڈیشنل ڈسٹرکٹ سیشن جج 7 دن کے بعد وزیر اعلیٰ کی اناؤنسمنٹ کے بعد پیر محل میں انہوں نے اپنی کورٹ لگانا شروع کر دی تھی۔ ہم نے گڑھ مہاراجہ جیسی تحصیلیں دیکھی ہیں، 16 سال تک تحصیل بننے کے بعد کوئی سول جج نہیں کیا ادھر۔ لیکن یہ سب میں سمجھتا ہوں کہ مسلم لیگ کا جو کمال تھا۔ آج یہ نئی بات نہیں ہے کہ ہم یہ بھی نہیں چاہتے، ہم یہ ہرگز نہیں چاہتے کہ کمالیے والے ہمارے دشمن ہیں، ان کا بھی رائٹ ہے، وہ ہمارے بھائی ہیں، ان کو بھی دیں۔ لیکن اگر ایک پروجیکٹ یہاں پہ منظور ہو گیا، پیر محل میں صوبائی حکومت کی لینڈ بہت زیادہ تھی اور بہت زیادہ اب بھی ہے، باقی معاملات بھی کافی جو پیر محل میں فرٹائل ہونے کی نسبت کمالیے سے زیادہ ہے۔ ایک نہیں، کافی دفعہ پیر محل سے دوستوں اتصال اس کا ہوتا رہا ہے۔ تحصیل جب وہ ٹی ایم اے بنا، جتنا ریونیو پیر محل کا جاتا تھا وہاں کمالیہ میں لگتا رہا، ہمیں صرف 2 یونین کونسل کا فنڈ بڑا مشکل سے ملتا رہا۔ لیکن یہ ایک ہمارا بچوں کا مستقبل ہے، ہمارے آنے والی نسلوں کا مستقبل ہے۔ پلیز اس کے ساتھ ہم جو ہے وہ نہیں کرنے دیں گے، اور ہر فورم پہ ہم اپنے اس معاملے کے لیے تیار ہیں اور اس کو سیاسی نہیں بنانا چاہتے۔ میں پھر ہمبلی گزارش کروں گا ایم این اے صاحب سے کہ پلیز اس معاملے کو پیر محل میں ہی رہنے دیں۔ یہ ایسا نہ ہو کہ جیسے آپ نے ڈسٹرکٹ کا ایک لیٹر نکالا تھا کہ کمالی کو ڈسٹرکٹ بنایا جائے صرف ایک پیر محل کی تحریک کے خلاف، اور یہ اسی کی نظر ہو جائے، اور کل آنے والے وقتوں میں لوگ آپ سے پوچھیں کہ جناب آپ نے وہ یونیورسٹی نہ کمالیے میں بنائی، پیر محل میں نہیں بننے دی اور کمالیے میں بھی نہیں بنی۔ تو میری یہی گزارشات ہیں، اور اس سلسلے میں ہم اپنے دوستوں ساتھیوں کے ساتھ ہمہ وقت تیار ہیں۔ اور میں پھر آخر میں آپ کا دوستوں کا مشکور ہوں کہ آپ کی وجہ سے، آپ کی وساطت سے یہ معاملہ ہائی لائٹ ہونا ہے اور آپ نے کرنا ہے، اور آپ کی مدد کی وجہ سے یہ پروجیکٹ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ بھی ہوئے گا۔ میں نے بہت عرصے سے ایک بطور سیاسی ورکر، سیاسی جماعتوں کے کارکن کے طور پہ ایک زندگی گزار رہا ہوں۔ میں نے بہت سے سیاستدانوں سے سنا کہ جی میں تو سیاست کو عبادت سمجھ کر کرتا ہوں۔ واقعتاً میں اس کی مثال بھی دوں گا آپ کو آگے جا کر تھوڑی سی۔ واقعتاً حقیقی سیاست جو کرتے ہیں وہ عبادت ہی کرتے ہیں، عبادت کا درجہ ہی انہیں ملتا ہے۔ چونکہ ایک معروف عالم دین سے ایک شخص نے سوال کیا تھا کہ جی جب انسان مسلمان حج پہ جاتا ہے تو جب وہ حج سے واپسی کا سفر شروع کرتا ہے تو ایسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ میں اس کے سارے گناہ بخش دیتا ہوں، سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں۔ تو کیا یہ واقعہ ہی بات یہ درست ہے؟ آپ کا اس کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اس عالم دین سے پوچھا اس شخص نے، تو عالم دین فرمانے لگے کہ واقعی میرے بھائی یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ انسان جو حج سے واپس آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن وہ گناہ جو انسان اور اللہ تعالیٰ کے درمیان ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ وہ گناہ معاف کر دیتا ہے، لیکن جو گناہ انسان اور انسان کے درمیان حقوق العباد کے معاملے میں جو زیادتی، ظلم، ناانصافی یا جو بھی معاملات انسان اور انسان کے درمیان ہوں گے وہ میں معاف نہیں کروں گا، وہ خود ہی انسان آپس میں دونوں ایک دوسرے سے نپٹیں گے۔ یہ معاملہ ہے سیاست کا۔ جو لوگ سیاست کو عبادت سمجھ کر کرتے ہیں وہ واقعی ہی عبادت کرتے ہیں کہ وہ ہمارے معاشرے کا حسن ہے، ہمارے معاشرے کا ماتھے کا جھومر ہے، ہمارے لیے ان کی کاوشیں، ان کی دن رات کی خدمت، ان کی بھاگ دوڑ
ہمارے بچوں کے مستقبل کے لیے، ہمارے اپنے روزگار کے مواقع حاصل کرنے کے لیے، یا معاملات معاشرے میں جو ان کا بہتر رول نمایاں ہو سکتا ہے اس کے معاملے میں ہمارے لیے بہت مفید ثابت ہوتے ہیں۔ لیکن جو سیاست در پردہ کسی اور مقاصد کے لیے کی جاتی ہے، جس سیاست کو پیسہ کمانے کا ذریعہ بنایا جاتا ہے، جس سیاست کو منافقت کی چادر اوڑھ کر سیاست کی جاتی ہے، اس کے مفاد عبادت کے لائق نہیں ہوتے۔ اس کے جو اثرات ہیں اس سیاست کے، وہ عبادت کا درجہ نہیں رکھتے۔ میں اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ میں اپنے تمام بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ جس جگہ پہ بھی ہمارا معاشرہ، ہمیں ایک قوم بن کے سوچنا چاہیے۔ ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں، ہماری قومیت سب سے پہلے مسلمان ہے، پھر ہم پاکستانی ہیں۔ ہمیں پاکستان کی خدمت کرنی ہے، اسلام کی خدمت کرنی ہے، اپنے دین کو بھی زندہ رکھنا ہے، اپنے گلی محلوں کی سیاست جو بھی کوئی رول پلے کر رہا ہے، خدا را اپنی پوری دیانتداری اور ایمانداری سے اپنی سیاست کا رول پلے کریں، تاکہ جو بھی کوئی اپنا حصہ ڈال سکتا ہے وہ اس میں ڈالے۔ تو اسی میں ہمارا مستقبل پوشیدہ ہے، اسی میں ہمارے لیے بہتری ہے۔ تو آپ جناب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے بھی جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ٹائم نکالا، اور باقی جیسے کہ میرے دوستوں نے صدیق پیارا صاحب، شوکت علی گجر صاحب نے اور فلوری صاحب نے باتیں کچھ کلیئر کر دی ہیں۔ میں صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ یونیورسٹی پیر محل کا حق ہے، بچوں کے مستقبل کا سوال ہے اور آنے والی نسلوں کا سوال ہے، اس لیے یہ یونیورسٹی یہیں قائم ہونی چاہیے اور یہیں بننی چاہیے۔ باقی ریاض فتیانہ MNA صاحب جان بوجھ کے پروپیگنڈا کر رہے ہیں، اور ہم اس یونیورسٹی بننے کے لیے پیر محل کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ شکریہ۔ اب آپ نے بہت اچھا سوال کیا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن چونکہ لاک ڈاؤن ہے اور وہ ان کی عمر جو ہے نا 78 یا 80 ہے، وہ کرتینہ میں ہیں، وہ آ نہیں سکتے۔ وہاں انٹرویو کیا تھا بھائی اسرفیز نے پچھلے دنوں، ٹھیک ہے، کچھ واقعات رہ گئے تھے، تو انہوں نے میرے ذمہ لگایا تھا کہ وہ بھائی طارق اور میرا مجھے بلایا تھا، انہوں نے کہا کچھ چیزیں رہ گئی ہیں وہ ہائی لائٹ کر دیں۔ تو میں نے سفر کیا، بھائی طارق نے سفر کیا، اور ہمارے جو ساتھی نہیں ہیں ہمارے ساتھ باہر ہیں، ایز اے شہری ہیں پیر محل کے، ان کا کسی اور جماعت سے تعلق ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ گئے ہیں تاکہ ان کو اسی یوز کر سکیں کہ ہم وہ کاغذات لے سکیں، لیکن ان کو بھی نہیں ملا، وہ بھی نشانے میں ہیں، اس کے ان کی پارٹی کا آدمی وہ نشانے پہ ہے، صرف اسی لیے کہ اس نے UET کی بات کی۔ جو کیمپس ہے کمالیہ میں بنے گا، مسلم لیگ نون جو ہے وہ کہتی ہے کیمپس پیر محل میں بننا چاہیے۔ اس کے علاوہ دیگر سیاسی سماجی تنظیمیں بھی ہیں، انہوں نے آپ سے رابطہ کیا یا آپ نے ان سے رابطہ کیا اس بارے میں؟ ہم نے سول سوسائٹی کے آدمیوں سے، وکلاء سے، تاجروں سے، آپ بھائیوں سے، اور جو بھی پروفیشنل لوگ ہیں یہاں جو اثر رسول رکھتے ہیں، جو تحریک انصاف میں بھی ہیں، جیسے مثلا اثر عباس شاہ صاحب، اطہر شاہ صاحب، میجر احمد نواز صاحب جڑے رولنگ پارٹی تعلق ہے، اسی تمام لوگوں نے بلا امتیاز اسی چاہتے ہیں کہ ساڈے مور نہ لگے نون دی، تسی اپنی پھٹی لا لو، اور یہ یار ساڈے بنے ہیں پروجیکٹ نون دے، انہوں نے تو وہ فنکشن نہیں ہوئے مکمل ہوئے پائے۔ 1/2 سردار صاحب نے گل کی ہے، 1/22 اور تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال سکول نمبر 2 جہاں کہ اس طرح بنیا جدا جن بنا ہوتے ہیں، وہ حل تک ادھر ہی پایا نہیں، پھر فنکشن نہیں ہوئے۔ خدا را میں اپیل کرتا ہوں پیر محل کے عوام کی جانب سے ریاض فتیانہ صاحب کو کہ وہ سیاست میں اس کو سیاست میں نہ گھسیٹیں، یہ تعلیمی ادارہ بننے دیں پیر محل میں، اور ہمارے بچوں کا مستقبل ہے۔ ہم انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں آپ سے، ہم قربان ہو جائیں گے، جان دے دیں گے، ہم انشاءاللہ UET یہاں بنا کے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور PTI چاہتی ہے کہ یہ کمالیہ میں بنے، کیونکہ قریبی عزیز بھی ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں۔ جی آیا آپ نے ان سے رابطہ کیا کہ اس سلسلے میں وہ کمالیہ بنانا چاہتے ہیں یا پیر محل؟ جی بھائی MK صاحب، آپ نے بہت اہم پوائنٹ اٹھایا ہے، یہ معاملہ کسی نے آج تک اٹھایا نہیں۔ اس کے متعلق پیپر ورک کیا ہم نے، جو ہمارے پاس پیپر ورک پڑھا ہے نا، اس سے زیادہ ہم نے پیپر ورک کر کے نا جی ان کو حوالے کیا
کشف ریاض اللہ اور نجف ریاض اللہ کے پاس، کیونکہ نجف جو ہمارا آدمی ہے ہمارا نون لیگ کا ہے، اس کا برادر وہ اپنے ماموں کے ساتھ ہے۔ ہم نے اپنی فائل بنا کے ان کو دی، یہ آپ اپنے ماموں کے پاس لے جائیں، پلیز ان کی محنت کریں کہ یہ سب کیمپس بھی ملک کے عوام کے لیے، آپ کے آبائی گاؤں کے لیے، آپ کے آبائی شہر کے لیے، آپ کے آبائی وطن کے لیے کہہ لیں کہ برائے مہربانی ان کو منظور کروائیں۔ انہوں نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا، ان میں شامل نہیں تھا کہ یہ ہمارے پاس ہے، وہ اصغر عباس کے پاس گئے، اظہر شاہ صاحب کے پاس گئے، مرزا احمد نواز کے پاس گئے، اور وہ فائل جو چودھری سرور جو ہمارے گورنر ہے ان کو بھجوانے کے لیے ان کے بھانجے کو دی، انہوں نے کہا کہ اس پر پروسیس جاری ہے، جو ہمیں اطلاع دی انہوں نے۔ کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، لیکن